یعنی ایک جہاز پیچھے لا سکیں. تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرنے لگے. ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ کی وجہ سے مار گرا دیے. اور ایک عجیب سی کیفیت تھی سورج وقت. وہ لوگ بنگال میں بہاری کہلاتے. کیوں کہلاتے تھے؟ اس کی وجہ پتنا تھا. وہ لوگ پتنا سے کلکتہ آئے. صوبہ اور زبان تبدیل ہو گئی لیکن لہجہ نہ بدل سکا. چنانچہ بنگالی بولنے کے باوجود بنگالی بہاری کہتے تھے. وہ اس بہاری بنگالی خاندان میں 6 جولائی 1935 کو پیدا ہوئے. وہ خاندان کے سب سے بڑے بچے تھے. چنانچہ ان کے 11 بہن بھائی تھے. پاکستان بنا تو یہ لوگ کلکتہ سے ڈھاکہ شفٹ ہو گئے. ملک اپنا تھا لیکن یہ اپنے ملک میں بنگالی بن گئے. ڈھاکہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل ہوئے. 1952 میں پاکستان ایئر فورس جوائن کی. 1953 میں کمیشن مل گیا. والد فوج میں نوکری کے خلاف تھے. کیوں خلاف؟ وجہ خاندان کا پس منظر تھا. خاندان میں کسی شخص نے کبھی فوجی ملازمت نہیں کی تھی. والد کی خواہش تھی یہ پڑھے لکھے CSS کرے اور اعلیٰ سرکاری عہدہ حاصل کرے. وہ فوجی سروس میں جان لینے اور جان دینے کے خلاف تھے لیکن یہ ڈٹ گئے اور یوں ان کا ایئر فورس کا کیریئر شروع ہو گیا. شادی کی عمر ہوئی تو شادی سے انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا میرے کندھوں پر 11 لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں جب تک یہ ذمہ داری پوری نہ کر لوں میں شادی نہیں کروں گا. 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی. بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور پر حملہ کر دیا. پاک فضائیہ کو 7 ستمبر کو بھارت پر حملے کا حکم ہوا. وہ اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے اور PAF سرگودا میں تعینات تھے. وہ بھی حملے کے لیے روانہ ہوئے. وہ بھارتی سرحد پر پہنچے تو ان کی مڈیر بھارت کی 5 ہنٹر طیاروں سے ہو گئی. بھارتی طیارے ان کے F-86 پر پھل پڑے. اس حملے نے انہیں جرأت، بہادری، دانشمندی اور مہارت کا آسمان چھونے کا موقع دے دیا. انہوں نے 10 سیکنڈ میں بھارت کا پہلا طیارہ مار گرایا اور پھر صرف 30 سیکنڈ میں بھارت کے باقی 4 طیارے بھی مار گرائے. یہ پورا آپریشن صرف 45 سیکنڈ میں مکمل ہوا. اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 45 سیکنڈ میں بھارت کے 5 طیارے مار گرائے اور اطمینان سے سرگودا ایئر بیس پر اتر گئے. یہ ورلڈ ریکارڈ تھا اور یہ آج بھی ورلڈ ریکارڈ ہے. بنگال کا بیٹا پاکستان کا ہیرو بن چکا تھا. بنگال کا وہ بیٹا آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کا ہیرو ہے. لیکن پھر اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہانی ہمارے اجتماعی ضمیروں اور ہماری قومی نفسیات کا مکمل اور جامع ڈاکومنٹ ہے. یہ کہانی تھی. اب اس کہانی کی طرف جاتے ہیں. اب اس کہانی کی طرف جانے سے قبل اس ہیرو کا وہ نام بھی سن لے. وہ ہیرو ہے MM عالم. ہمارے اصل ہیرو ہے. MM عالم نڈر تھے، بے باک تھے، جرأت مند تھے اور کھرے آدمی تھے. لہذا ان کی اڑان کو روکنا مشکل کام تھا اور وہ بڑی سی بڑی بات منہ پر دے مارتے. جرأت مندی آہستہ آہستہ اس قومی ہیرو کو نگل گئی. وہ مشرقی پاکستان کے حالات سے دل برداشتہ تھے. ببانگ ڈبل کہتے تھے بنگالیوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو رہا ہے، لیکن ان کے خیالات کو لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا. وہ 1969 میں اسٹاف کالج میں تھے لیکن ان کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے انہیں اسٹاف کالج سے فارغ کر دیا گیا. 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو MM عالم کا خاندان ڈھاکہ میں تھا. ان کے ساتھیوں کا خیال تھا MM عالم ایئر فورس چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے، لیکن وہ ایک سچے پاکستانی تھے. انہوں نے نہ صرف پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا بلکہ وہ اپنے خاندان کو بھی بنگلہ دیش سے پاکستان لے آئے. یوں خاندان نے 100 سال میں 3 ہجرتوں کے دکھ سہے. پہلی ہجرت پٹنہ سے کلکتہ تھی، دوسری ہجرت کلکتہ سے ڈھاکہ اور تیسری ہجرت دوسری ہجرت سے محض 26 برس بعد ایک پاکستان سے دوسرے پاکستان کی طرف. مشرقی پاکستان کے سانحے نے MM عالم کے ذہن پر 2 اثرات مرتب کیے. پہلا اثر ان کی زبان پر ہوا. ان کی زبان کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو گیا. وہ پاکستان کے نام پر مرنے لڑنے پر تیار ہو جاتے تھے. دوسرا اثر ان کے ذہن پر ہوا اور وہ مذہبی ہو گئے اور وہ اپنا زیادہ وقت دینی کتاب اور عبادت کو دینے لگے. جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لا لگایا. MM عالم مارشل لا کے خلاف تھے.
وہ بار بار کہتے تھے ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا ہے، ہم نے اگر یہ غلطیاں جاری رکھی تو ہم باقی ماندہ پاکستان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھے، وہ انہیں ایسے القابات سے نوازتے تھے جو تحریر میں نہیں لائے جا سکتے۔ خفیہ ادارے ان کی گفتگو ریکارڈ کر چکے تھے۔ 1982 میں انور شمیم ایئر فورس کے چیف تھے، یہ صدر جنرل ضیاء الحق کے دوست بھی تھے، یہ دونوں اردن میں اکٹھے رہے تھے۔ ایئر مارشل انور شمیم شاندار انسان تھے، لیکن وہ اپنی بیگم کے زیر اثر تھے۔ بیگم صاحبہ پر کرپشن کے الزامات تھے۔ ایم عالم ایئر فورس کے مس میں ان الزامات کا ذکر کرتے تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پورے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ خفیہ ادارے نے یہ گفتگو ٹیپ کر کے چیف آف ایئر سٹاف کو پہنچا دی۔ انور شمیم یہ ٹیپ لے کر جنرل ضیاء الحق کے پاس چلے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے ٹیپ سنی اور ایم عالم کو ایئر فورس سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں پاکستان کے ہیرو اور ایئر فورس کے ہسٹری کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایم عالم کو 1982 میں قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا۔ وہ اس وقت پاکستان ایئر فورس کے ایئر کمانڈر تھے۔ امام عالم کی پینشن سمیت تمام مراعات روک لی گئی۔ وہ درویش صفت انسان تھے، دنیا میں ان کا کوئی گھر نہیں تھا، شادی انہوں نے کی نہیں تھی، لہٰذا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چکلال ایئر بیس کے مس میں مقیم ہو گئے۔ وہ ایک کمرے تک محدود تھے، کتابیں تھی، عبادت تھی اور ان کی تلخ باتیں تھی۔ حکومت کوشش کر کے نوجوان افسروں کو ان سے دور رکھتی تھی، لیکن ان کی کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی جوان افسر ان تک پہنچ جاتا تو اس کے قوائف جمع کر لیے جاتے تھے اور بعد ازاں اس پر خصوصی نظر رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ نوجوان افسر بھی ان سے پرہیز کرنے لگے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد ایئر فورس نے انہیں پینشن اور دیگر مراعات دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ خوددار انسان تھے، وہ 10 دن فاقہ کاٹ لیتے تھے لیکن کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے۔ مدت بعد ایک ایسا شخص ایئر چیف بن گیا جس نے ان کی کمان میں کام کیا۔ اس نے اس کے تمام دوستوں کو درمیان میں ڈالا۔ 2 درجن لوگوں نے ان کی منت کی اور یوں وہ ریٹائرمنٹ کی طویل مدت بعد صرف پینشن لینے پر رضامند ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو ایم عالم صاحب نے ان پر بھی تنقید شروع کر دی۔ وہ فوج کے سیاسی کردار اور کرپشن کو ملک کی تباہی کا اصل ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے جنرل مشرف اور ان کے ساتھی کرپٹ بھی ہیں اور یہ ہوش اقتدار کے شکار بھی ہیں، یہ لوگ ملک کو تباہ کر دیں گے۔ خفیہ ادارے پھر ایکٹیویٹ ہو گئے۔ ایک بار پھر ان کی گفتگو ٹیپ ہوئی اور ٹیپ صدر جنرل پرویز مشرف کو پیش کر دی گئی۔ صدر نے ایئر چیف کو طلب کیا، ٹیپ سنائی اور ان سے کہا چکلالہ حساس علاقہ ہے، یہ شخص ہماری ناک کے نیچے بیٹھ کر ہمارے خلاف گفتگو کر رہا ہے، اس سے بغاوت پھیلنے کا خدشہ ہے، آپ اسے راولپنڈی سے کہیں دور بھجوا دیں۔ صدر کا حکم تھا، چنانچہ ایم عالم صاحب کا سامان باندھ دیا گیا اور انہیں راولپنڈی سے کراچی پہنچا دیا گیا۔ ان کا اگلا ٹھکانہ فیصل بیس تھا، یہ انتقال تک فیصل بیس میں ہی رہے۔ دسمبر 2012 میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں نیوی کے شفا اسپتال میں منتقل کیا گیا، یہ وہاں 18 مارچ 2023 تک داخل رہے۔ 18 مارچ کو جب انہوں نے آخری سانس لی تو ان کی شجاعت اور بہادری کے نغمے گانے والوں میں سے کوئی شخص ان کے سرانے موجود نہیں تھا۔ وہ یہ لڑائی لڑتے لڑتے خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ ایم عالم کے کردار کی عظمت ملاحظہ کیجیے، اس مجاہد نے پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی، ملک کے لیے 2 ہجرتوں کا دکھ سہا۔ وہ 1971 میں بنگلہ دیش چلے جاتے تو وہ یقیناً بنگلہ دیش ایئر فورس کے چیف ہوتے، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ہمیں آج یہ ماننا ہوگا اپنے ہیروز کے منہ سے بھی اصل سچ سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ملک میں 2 سچ ہے، اصل سچ اور سرکاری سچ، اور ملک میں ہمیشہ اصل سچ ہارتا ہے۔ قائد اعظم کی تصویر نوٹ پر چھاپ دیتی لیکن اس کی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہم علامہ اقبال کو کون شاعر ڈکلیئر کر دیتے ہیں لیکن ان کی کتابیں شائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہم ایم عالم کو اپنا ہیرو مانتے ہیں لیکن انہیں پوری زندگی بولنے کی آزادی نہیں دیتے، اور ہمیں اس سرزمین پر صرف اور صرف سرکاری سچ چاہیے۔ اور اگر ایم عالم جیسے ہیروز بھی غیر سرکاری سچ بولنے کی گستاخی کر بیٹھے
تو ہم انہیں بھی ریٹائر کرتے ہیں، ان کی پینشن کو روکتے ہیں اور انہیں بھی راولپنڈی سے کراچی پھینکتے دیر نہیں لگاتے۔ ہم کس قدر سچے اور کھرے لوگ ہیں۔ دوستو ویڈیو کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔